ویلکم بیک ناظرین. طارق جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ میسو گرومنگ سسٹم کے فاؤنڈر ہیں. ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس سیٹ اپ کو سٹارٹ کیا اور کیا اغراض و مقاصد تھے جس کے تحت وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو لے کر چل رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی طارق صاحب، آپ بتائیے گا کہ کس طرح آپ، جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ پہلے رکشہ چلایا کرتے تھے، کس طرح آپ کا دھیان اس طرف بڑھا کہ آپ ایک ایسا سسٹم لے کر چلیں یا آپ یہ بنائیں اور اپنے فلاحی کام جو ہیں وہ سٹارٹ کریں؟ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. وہ کہانی یہ ہے کہ بارضائے الہی ہم لوگ بے اولاد ہیں اور اپنی بے اولادی کی بے قراری کو قرار میں بدلنے کے لیے ہم نے مارچ 2010 یہاں پہ ایک 10 مرلے رینٹ کی جگہ لے کر وہاں پہ اس سسٹم کا آغاز کیا تھا. اور وہاں پہ مقدس ملکہ جنہوں نے باہر ایک بورڈ لگایا کہ سلائی فری سیکھے، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ پورا گھر جو تھا وہ بھر گیا. اور وہیں سے پھر بیگم صاحبہ نے جب یہ دیکھا تو وہ اور سیریس ہو گئی. پھر انہوں نے ایک کارنر لگا لیا جہاں پہ انہوں نے بیوٹیشن کے حوالے سے تعلیمات کا بھی آغاز کر دیا. جب اس میں اور بہتری آ گئی تو پھر پاکستانی کھانے، کوکنگ اور بیکنگ کی کلاسز جو تھی ان کا بھی اجرا کر دیا گیا. تو اس طرح یہ تین ایک دم سے انہوں نے جو پلیٹ فارم تھا وہ جو تھے چیپٹر وہ شروع کر دیے. اس کے بعد پھر جب بچوں کی دلچسپی دیکھی تو پھر چھوٹے بچوں کو قرآن کی جو تعلیم تھی اس کا بھی ایک آغاز کر دیا گیا. اور اسی طرح پھر دھیرے دھیرے چھوٹے بچوں کی ایجوکیشن جو تھی وہ بھی سٹارٹ ہو گئی. تو دراصل ہم نے یہ شروع کیا تھا اپنی جو اولاد کی جو بے قراری تھی اس کو قرار میں لانے کے لیے. لیکن اب ہوا کیا کہ لیکن آپ رکشہ ڈرائیو کرتے تھے تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ان ایکسپینسز کو آپ کیسے برداشت کریں گے جب آپ فری آف کاسٹ بچوں کو چلیں؟ اگر آپ کوئی ہنر بھی سکھا رہے ہیں، اگر سلائی سیکھتی تھی تو اس کے لیے مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ریپیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پورا سسٹم چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کس طرح اس کے ایکسپینسز برداشت کرتے تھے؟ بی ایسا ہے کہ شروع میں میں کچھ طاقتور تھا فائنینشلی، تو اس وقت جو تھی سٹیج وہ اتنا پرابلم فائنینشلی نہیں تھا. وہ پیسے کی اتنی فراوانی تھی کہ کچھ سلائی مشینیں خریدی گئیں اور کچھ جو تھے وہ کمپیوٹر خریدے گئے. تو کمپیوٹر لیب جو تھی وہ بھی آباد کی گئی اور سلائی کا جو سینٹر تھا وہ بھی آباد کیا گیا. تو اس کے بعد پھر جب وسائل کچھ محدود ہوتے چلے گئے تو ہمت نہیں ہاری، تو یہ رکشے کا جو دورانیہ تھا اس کو بڑھا لیا گیا. دراصل ایسا ہے کہ میں ہوں ایک خوددار آدمی، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں کسی کو کہوں کہ میں یہ کام کروں، میری کوئی مدد کے لیے آپ کھڑے ہو. تو وہ خودداری جو تھی اس نے جو تھا مجھے سٹینڈ کیے رکھا اور میں نے بجائے کسی کو میں ہیلپ کے لیے بولوں میں نے رکشہ چلانے کو جو تھی وہ ترجیح دی. کیونکہ آپ جب آپ اپنے خود پیسہ جنریٹ کر کے آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے وہ دوسرے ذرائع سے پیسہ اکٹھا کر کے کام کرنے کا وہ لطف آپ کو نہیں آتا جو آپ اپنا خود جنریٹ کر کے آپ جو خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پھر آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی رہی تو پھر اس میں آپ نے کیسے، آپ دونوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا تھا ان سب کو ساتھ لے کر چلنا یا ان کو ایجوکیٹ کرنا؟ اس کے لیے ہاں مشکل تھی. اس میں ہماری ہیلپ جو تھی وہ یہ ہوئی کہ بیگم صاحبہ کے چھوٹے بھائی، ان کا نام ہے زبیر صاحب. زبیر صاحب اس وقت ایک کمپیوٹر کی تعلیم لے رہے تھے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر لیب آباد کریں. تو وہ چونکہ ان کا شعبہ ہی ایجوکیشن کا کمپیوٹر کا تھا لہٰذا انہوں نے لبیک بولا. ان کے لبیک بولنے سے یہ ہوا کہ ایک کمپیوٹر لیب آباد ہوئی جہاں وہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی دیتے تھے اور ہارڈ ویئر بھی سکھاتے تھے اور سافٹ ویئر بھی سکھاتے تھے. اور اسی دورانیے میں جو بچیاں پڑھنا چاہتی تھیں اپ ٹو بی اے تک، وہ چونکہ خود ایم فل کر رہے تھے تو لہٰذا وہ بی اے تک کی بچوں کو انہوں نے جو تھی وہ تعلیم کا بھی آغاز کر دیا. تو اس طرح ان کی آمد سے ہمارے لیے، ان کی آمد ہمارے لیے باعث برکت ہوئی اور اس برکت کا یہ نتیجہ ہوا کہ لڑکیاں جو تھی ہم بی اے تک ہم نے جو ایجوکیشن تھی اس کو بھی لے کے چل پڑے. تو
تو آپ کے لیے یہ کس طرح اب جو ہے اب خرچے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور الیکٹریسٹی بلز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں، تو اب آپ کس طرح برداشت کرتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو ڈاکٹرز نے آپ کو پرسکرائب کیا ہے کہ آپ ڈرائیونگ چھوڑ دیں، آپ نے وہ کام چھوڑ دیا، پھر آپ کس طرح ایکسپینسز بیئر کرتے ہیں؟ ہاں بی اس میں اب یہ لوگ جو ہیں جو دھیرے دھیرے پھر کیا ہوا کہ یہاں کی تعلیمات سے ایک گروپ آف اسٹوڈنٹ جو تھا وہ ماضی وجود میں آیا، وہ کم از کم کوئی 20 کے لگ بھگ تھے اس وقت. تو اس میں پھر کچھ وہ بچیاں جو تھیں وہ ہمارے ساتھ ہم رکاب ہو گئی، ہمارے مشن کو انہوں نے سمجھا اور اپنے اس مشن کو انہوں نے اپنے طور پہ یعنی انہوں نے فیل کرنا شروع کر لیا. تو پھر اس کے بعد جو جیسا میں نے زبیر صاحب کو بات کیا، وہ بھی کچھ کنسلٹنسی کر لیتے تھے، اور مقدس ملکہ چونکہ بہترین ڈریس ڈیزائنر ہیں تو وہ خوبصورت طریقے سے مطلب وہ ڈریس ڈیزائن کرتی تھی اور وہاں سے پھر ریونیو جو تھا وہ جنریٹ ہوتا تھا. تو اس طرح کر کے پھر ہم لوگوں نے مکس کر کے اس سسٹم کو ابھی تک لے کے چل رہے ہیں. یہاں سے جو بچے پڑھ کر فری ہو جاتے ہیں یا وہ کہیں پر جاب کرتے ہیں تو وہ کیا وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں کچھ اس پورے سسٹم کے ایکسپینسز میں کوئی تھوڑا بہت؟ بی ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی مطلب میں اپنی ذاتی طور پہ بات کروں، میری طبیعت کے اندر نہ لالچ ہے، نہ ہیرس ہے، نہ ہوس ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی کسی کو فورس کیا. تو اس طرح کا مطلب ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی بچے کو یہ بولیں جی آپ کو پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں تو ادارے کو بھی ڈونیٹ کریں، ایسی کوئی صورت نہیں ہے. صرف وہی لوگ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ یہاں پر بچوں کو آپ فری آف کاسٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں یا کوئی ہنر سکھا رہے ہیں، اسی طرح جو ٹیچرز آ رہے ہیں جو ان کو سکھا رہے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ یہاں پر. جی بی وہی وہ لڑکیاں نے جنہوں نے یہیں سے سیکھا اور یہیں سیکھ کے انہوں نے سسٹم کو سمجھ لیا، کیونکہ دنیا کا سب سے منفرد کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے، وہ ہے احترام آدمیت. جب آپ اس کانسیپٹ کو فالو کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو جب سمجھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی دنیا کے اندر جو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے مٹیریلزم جو ہوتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. آپ کے اندر ایک اسپرچولیزم جو ہے وہ وارد ہو جاتا ہے، اور اسپرچولیزم تقاضا کرتا ہے کہ آپ بالکل دنیاوی معاملہ سے بالکل بے نیاز ہو جائیں. نہیں، لیکن آپ نے کبھی کسی گورنمنٹ کے نمائندے سے یا گورنمنٹ سے کوشش نہیں کی کہ آپ اپیل کریں کہ وہ آپ کو ایکسپینسز بیئر کرنے کے لیے وہ آپ کو کوئی فنڈز دیں؟ بھی اس طرح ہی ایک بار گورنر ہاؤس میں بھی یہ سوال کیا گیا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ کوئی ذاتی ایجنڈا تو ہے نہیں، یہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو گورنمنٹ سمجھے، اس کانسیپٹ کو جو بلینئر ہیں وہ سمجھے، ملینئر ہیں وہ سمجھے، اور یہی سسٹم جب تک آپ اڈاپٹ نہیں کرتے آپ پاکستان کے اندر کبھی پیس قائم نہیں کر سکتے. پیس اس طرح تھوڑا قائم ہوتا ہے کہ جی آپ کسی کو سوٹ دے دیں، کسی کو کھانا دے دیں، کسی کو سلائی مشین دے دیں، اس طرح سے پیس قائم نہیں ہوتا. پیس جو ہے ایک پراپر کانسیپٹ ہے، اور جب تک اس کانسیپٹ کے اوپر آپ کام نہیں کرتے اس وقت تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے. چونکہ ہمارا جو بیس ہے وہ اتنا پاورفل ہے، لہٰذا وہ جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ پھر ہمارے ساتھ ہم رکاب ہو جاتا ہے. تو اس میں ابھی تک کسی گورنمنٹ کی کسی بندے نے یا کسی این جی او نے یا کسی اور ادارے نے کبھی کوئی ہیلپ نہیں کی؟ نہیں، ہمارے ساتھ آج تک ہمیں حیرانگی ہے کہ ہم کافی ایکٹیو ہیں، اور ہمارا پی ٹی وی کے اوپر بھی 10-12 منٹ کا انٹرویو تھا. پھر سوچ میڈیا والوں نے گورنر ہاؤس میں چودھری گورنر صاحب کی بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے سامنے میں نے ان کو بولا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس قوم کو اس طرح بنانا، آئیں ایویڈنس آگے دیکھیں. تو ہم کام کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے اپنے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھیں، مسائل بھی اپنے ہاتھ میں رکھیں. ہم ایک کارکن بن کے اس کام کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو ہم تو اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہماری یہ خواہش یہ ہے کہ ہم اس پاکستان کو ایک پیسفل دنیا کی باوقار قوم دیکھنا چاہتے ہیں، جو دنیا کی نفیس ترین. کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کی؟ نہیں بی آج تک ہمارے ساتھ کسی نے 1 روپے کی بھی ہیلپ آج تک کسی نے نہیں کی ہمارے ساتھ. جی طارق صاحب، اب بتائیے گا کہ آپ مزید اس سسٹم کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے کیا مقاصد ہیں فیوچر کے لیے؟ بی ایسا ہے کہ یہ کوئی ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میں بے اولاد ہوں. میں یہ کام جو ہے اب اگر آپ اس کی تائرانہ نظر تاریخ کے اوپر دوڑائیں تو آپ کے بڑی آسانی کے ساتھ معاملہ سمجھ میں آ جائیں گے. 1857 کی جنگ آزادی جو تھی وہ مسلمانوں نے زیادہ لڑی تھی،
गोरों ने क्या किया था कि मुसलमानों को कॉर्नर कर दिया था, हिंदू को आगे ले आए थे, और ऊपर से रही कहीं कसर जो मुल्लाओं ने पूरी कर दी थी। मुल्लाओं ने बोला अंग्रेज का लिबास नहीं पहनना, अंग्रेज की जुबान नहीं बोलनी। उससे क्या हुआ कि जो थोड़ी बहुत रही से कसर थी, मुसलमान कॉर्नर होते चले गए। उस वक्त एक मर्द मुजाहिद उठे थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। उन्होंने इन लोगों के सामने खड़े हुए और कौम को बताया कि जब तक आप एजुकेशन की तरफ नहीं आएंगे तब तक आपका नाम जो है वो बिल्कुल मिट जाएगा। तो उन्होंने फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और उसकी रोशनी ऐसा दिया उन्होंने जलाया जिसकी रोशनी से पूरे हिंदुस्तान के अंदर तालीम का जो सिस्टम था वो कुछ आगाज हुआ। उसके बाद जब ये कौम फिक्र से कटी हुई थी, उस वक्त मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लामा इकबाल को पैदा किया। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात ने इस कौम के अंदर एक फिक्र की जो थी वो तरवीज की। उस तरवीज उनकी तालीम और उनकी फिक्र की तरवीज कौम के अंदर ऐसी तहरीक पैदा हुई। फिर अल्लाह मेरे ने सैयद जनाब मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना साहब को पैदा किया और उनकी सरपरस्ती में ये कौम जो थी गुलामी की जंजीरों को काट कर फिर एक मुल्क जो था वो 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया था। उसके कायद-ए-आज़म की रोहलत के बाद आज 69 इयर्स हो गए इस पाकिस्तान को। इस कौम की अगर ठीक मायनों में सही आप इसकी जो है इसकी तारीख के ऊपर जाए तो ना इस कौम की को न कोई मंजिल है, ना इस कौम की ना कोई सिमत है। एक ऐसे उड़न खटोले में सवार है। तो बीबी अब जब तक आप पूरे पाकिस्तान में लगी खाना जंगी को जब आप सम अप करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। वो ये रिजल्ट मिलेगा कि पूरी की पूरी हमारी कौम जो है वो तजलील इंसानियत के ऊपर उसकी बेस है। तो इस तजलील इंसानियत को खत्म करने के लिए आपको कौम को एहतराम आदमियत का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। जब तक आप इस कौम को एहतराम आदमियत का कॉन्सेप्ट नहीं देखें अल्लाह भी खुश नहीं होगा। और उस बात को अगर समझना है तो फिर उसका रेफरेंस मौजूद है, सूरह अल-हिज्र है, चैप्टर नंबर 15 है, वर्स नंबर 28 और 29 है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले कायनात को तश्कील दिया, उसकी तकमील के लिए आदम को वजूद बख्शा। जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शा तो तमाम की तमाम मखलूकात को बोला इसके सामने सर नगू हो जाओ। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था इंसान को वो एहतराम आदमियत का दिया था। जब तक आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस एक्ट को जो सबसे पहले दिन अल्लाह पाक ने हुक्म जारी किया था, जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे आप एक बावकार कौम नहीं बना सकते। और अगर आप तारीख के कुछ थोड़े से स्टूडेंट हों, मैं तो हूँ, तो जब मैं तरक्की याफ्ता अक़वाम की तरफ देखता हूँ तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ही ये पकड़ लिया एहतराम आदमियत का। अब उसकी मिसालें जिंदा और जवेद है। पाकिस्तान के एक ड्राइवर का बेटा जो इस वक्त लंदन का मेयर बना हुआ है, तो वो तो गोरों का मुल्क है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 चीजें पकड़ ली। उन्होंने सच को पकड़ लिया, उन्होंने इंसाफ को पकड़ लिया। सच और इंसाफ 2 ऐसी पावरफुल चीजें हैं जो आपको बावकार कौम में शामिल कर देती है। और फिर आपके सामने है कि वो लोग जो है वो इन 2 चीजों के ऊपर उन्होंने चल के फिर उसके बाद तीसरा एहतराम आदमियत के ऊपर उन्होंने काम किया। और आज वो दुनिया में बावकार कौम है। और अगर इसको शेर के साथ समअप कर ले, रहमतें तेरी अगियार के काशानों पर तो बरकत बेचारे मुसलमानों पर। नाज़रीन, आपने देखा कि तारिक जावेद साहब ने किस तरह से इस सेटअप को कायम किया है और एक रिक्शा चलाते हुए उन्होंने इसका आगाज़ किया। अगर हम लोग भी चाहें तो इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे एफर्ट्स कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। गरीब लोग जो कि तालीम से महरूम है, हुनर से महरूम है और वो किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते, वो इनके पास आते हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए और जो साहिब इस्तेदात लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो कम से कम अगर खुद कुछ इनिशिएटिव नहीं लेते तो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो उनकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच प्रोग्राम देखने के लिए। अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।